الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان اور رحم دل ہیں. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی اور اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی. وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نبی کے نائب ثانی عمر فاروق اعظم ہیں. نبی کے نائب ثانی عمر فاروق اعظم ہیں. مجسم نور ایمانی عمر فاروق اعظم ہیں. ہوا جن کی بدولت یک بیک اطراف عالم میں نفاذ حکم ربانی عمر فاروق اعظم ہیں. مراد اہل حق ہیں آرزو قلب پیغمبر ہے جن کی شان لاسانی عمر فاروق اعظم ہیں. گئے ارقم کے گھر جس دم وہیں نازل ہوا ان پر خصوص لطف یزدانی عمر فاروق اعظم ہیں. کلام پاک دیتا ہے شہادت
بارہا حق نے ہے جن کی مشورت مانی عمر فاروق اعظم ہیں۔ عراق و مصر و شام و روم و ایران و فلسطین کی ملی تھی جن کو سلطانی عمر فاروق اعظم ہیں۔ نبی کے سبز گنبد میں جو ہیں مدفون اے انور، نبی کے حمد میں جانی عمر فاروق اعظم ہیں۔ نبی کے نائب ثانی عمر فاروق اعظم ہیں۔ مجسم نور ایمانی عمر فاروق اعظم ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے تو آپ کو نئے اسلامی سال کی مبارک۔ مسلمانوں کا تقویم کا نظام ہمیشہ سے ہی قمری تاریخوں کے لحاظ سے مسلم چلا آیا ہے، اور آج بھی جن جن ملکوں کے اندر اسلام کو کچھ اہمیت دی جاتی ہے وہاں قمری نظام ہی ہے۔ ہمارا ملک کہنے کو تو اسلام کی بنیادوں پر قائم ہوا، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کا اقتدار رہا وہ سارے کے سارے فرنگی کے غلام رہے، اسی ذہن سے سوچتے، اسی ذہن سے، اسی زبان سے بولتے رہے اور اسی کردار کو اپناتے رہے۔ آج تک یہی صورتحال ہے، بلکہ پہلے دن سے ہر آنے والا دن اسلامی نقطہ نظر سے بدتر چلا آیا، اور آج اس کی کھلی ہوئی نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ اسلامی اقدار سے یہاں کا مسلمان، یہاں کا نوجوان اس قدر بے خبر ہے کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتا ہے، اس سے اگر پوچھیں کہ اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے گا۔ یہ ہے تعلیم۔ یہ کوئی میں تہمت نہیں لگا رہا، حقائق ہیں۔ کہنے کو مسلمان ہیں مگر اسلام سے ہم لا تعلق ہیں۔ اسلام مجموعہ ہے چند چیزوں کا۔ سب سے پہلے اسلامی عقائد ہیں، عقائد جو بنیاد ہیں سارے اسلام کی، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، پھر نبی کی اتباع میں صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، ان سب کے بارے میں درجہ بدرجہ مسلمان جو مثبت سوچ اسلام کے تقاضے کے مطابق رکھتا ہے، اس کو اسلامی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے مسلمان کو، سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس سے پوچھا اللہ کو کیسے مانتا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ اللہ کو تو ہندو بھی مانتا ہے، کبھی کسی ہندو کا آپ نے سنا کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کو سکھ مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کے ماننے میں اور ان غیر مسلم لوگوں کے ماننے میں کیا فرق ہے؟ کہاں سے ایک مسلمان ان سے الگ ہوتا ہے؟ اللہ کے ماننے میں تو مشترک ہیں، لیکن کہیں آگے چل کر راستہ جدا ہوتا ہے ان سے۔ کہاں سے جدا ہوتا ہے مسلمان کو پتہ نہیں۔ مجھے یہ بات دکھ سے کہنی پڑتی ہے، جہاں اس دھرتی پر خاص طور پر پاکستان، اس ملک میں
مسلمانوں کا استحصال ان سیاسی لٹیروں نے کیا ہے، وہاں ان کا مذہبی استحصال مذہبی لٹیروں نے کیا ہے، اور مذہبی لٹیروں میں پیر اور مولوی دونوں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے مراد و مفادات، نذرانے، چندے، شکرانے اور دیگر ساری چیزیں حاصل کرنے کا سبق پڑھایا اپنے مریدوں عقیدت مندوں کو، لیکن ان کو اسلامی عقائد نہیں سکھائے۔ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس بد نصیب آدمی کو جو میرے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اس کو اسلامی عقیدہ معلوم ہو گیا تو یہ میرے اثر سے نکل جائے گا، سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو جائے گی، اس لیے انہیں یہ گوارا نہیں کہ ان مسلمانوں کو صحیح عقیدہ، اول تو ان کو خود ہی پتا نہیں۔ ایک آدمی جس میدان میں کام کرتا ہے، جس لائن کا آدمی ہوتا ہے، تو اس کو اس لائن کے لوگوں کا پتہ ہوتا۔ میں ایک عرصے سے یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے سامعین کو آگاہ کروں کہ ان کا یہ حق ہے مجھ پر اور میرا یہ فرض ہے۔ اور جب میں اس لائن میں کام کرتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ ایک کھلاڑی کو دوسرے کھلاڑی کا پتہ ہوتا ہے، ایک پہلوان کو دوسرے پہلوان کا پتہ ہوتا ہے کہ کس درجے کا وہ پہلوان ہے۔ مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس درجے کا وہ جبہ و دستار اور بڑے بڑے نام تو یہاں بہت سے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کے نام بڑے ہو گئے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، دنیا ان کے پیچھے پھرتی ہے، لیکن سچ یہ ہے بقول شورش کاشمیری کے، کس زمانے میں شورش نے کتاب لکھی تھی، وہ کتاب بھی ناپید ہو چکی ہے، اس کا نام تھا چہرے۔ اس نے لکھا تھا وزیروں کے چہرے، مشیروں کے چہرے، حکمرانوں کے چہرے، پیروں کے چہرے، مولویوں کے چہرے، سیاسی لوگوں کے چہرے، ہر ایک کا حدود اربع اس نے بیان کیا تھا۔ یہاں اس لاہور شہر میں دو مولوی بھائی تھے، میں نام نہیں لوں گا کہ وہ دونوں چلے گئے ہیں، میں نے جانا ہے، بڑا تم تراک، بڑا نام تھا ان کا، لیکن شورش تو بڑا ایک دلیر دبنگ قسم کا ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، صحافی تھا۔ اس نے ان دونوں کے بارے میں بہت کچھ باتیں لکھی، یہ کہا، چند جملے میں سناتا، ہنسی بھی آتی ہے، خدا کے فضل سے حوروں کے شوہر ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی بیگمات کو دیکھا ہو، دیانت کا حال یا اللہ کو معلوم ہے تو یا دولتانہ اور شوکت حیات کو، علم ان کے جیب میں داخل نہیں ہوا، یہ لفظ انہوں نے شورش مرحوم لکھے، علم ان کے جیب میں داخل نہیں ہوا۔ آپ حضرات کے پاس اگر وہ کتاب ہوگی تو آپ پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے جبہ و دستار والے ایسے ہیں کہ علم ان کے جیب میں نہیں۔ مجھے کل بھی اپنے عالم ہونے کا گھمنڈ نہیں تھا، اور آج بھی میں ایک طالب علم ہوں، کل بھی تھا اور طالب علم ہی رہوں گا۔ میں نے علماء دیکھے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسی دیکھیے جس طرح آپ سمندر کو دیکھتے ہیں کہ اوپر کی سطح ساکت، خاموش اور جامد ہے، اندر وہ موتیوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں۔ یہ اچھل کود والے جو ہیں ان کو میں علماء نہ سمجھتا ہوں، نہ یہ علماء ہیں۔ جب ان کو خود ہی پتا نہیں تو ان کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو کیا پتا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، خفتہ را خفتہ کے کند بیدار، ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگاتا ہے؟ وہ خود ہی سوئے ہوئے ہیں، ان کو خود ہی پتا نہیں۔ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے تنہائی میں بھی ہنسی آتی ہے۔ ایک شاہ مجھے ملے مدینہ منورہ میں، پاکستان کے بڑے نامی گرامی دارالعلوم کے فاضل تھے۔ اس نے اقامہ لیا ہوا مدینہ طیبہ میں اور ایک بڑی سی گاڑی لی ہے، وہاں کے حجاج کو ایئرپورٹ لانا لے جانا، زیارات کے لیے لے جانا، پیسے کماتے ہیں۔
اتفاق سے ان کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہو گیا۔ وہ ہوا یوں کہ میں گھر والوں کے ساتھ جب مدینہ طیبہ پہنچا ایئرپورٹ پر، تو میرا داماد، میرا بھتیجا جو انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ آیا ہوا تھا مجھ سے پہلے، اور اس آدمی کے ساتھ پرانی کوئی شناسائی ہوگی، اس گاڑی کو لے کر آگے ایئرپورٹ پر ہم باہر نکلے، دیکھا وہ گاڑی ہے، الیگ سلیگ ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پہلے دن تو اس طرح مختصر سے تعارف ہوا، دوسرے تیسرے دن جی زیارات کے لیے جانا ہے۔ میں تو الحمدللہ بارہا گیا ہوں، مجھے اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن نئے آنے والوں کے لیے یہ بہرحال دلچسپی ہوتی ہے۔ وہی گاڑی منگوائی گئی، مقام احد پر پہنچے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مقام پر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور 70 صحابہ میں سب سے عظیم شخصیت سیدنا حمزہ کی ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ آپ حضرات اس کو ذہن میں بٹھانا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا شیر ہے، یہ شیر خدا ہے، اللہ کا رسول کا شیر ہے۔ تیسرا جملہ یہ فرمایا سید الشہداء، یہ شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ تینوں لقب اللہ کی نبی کی زبان سے کس کے لیے نکلے؟ سیدنا حمزہ کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سید الشہداء بھی وہی ہیں، حالانکہ شہید اور بہت سارے ہیں۔ آج جس شہید کا میں ذکر کروں گا وہ بھی شہید ہیں، پچھلے ہفتے جس شہید کا ذکر کیا تھا شہید مظلوم، وہ بھی شہید ہیں، آگے 10ویں تاریخ کو شہداء کربلا وہ بھی شہید ہیں۔ اس کے علاوہ بدر کے شہداء بھی ہیں، احد کے دیگر شہداء بھی ہیں، وغیرہ ذالک۔ لیکن سید الشہداء جس شخصیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نکلا، وہ ایک انسان ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا حمزہ۔ ان کا کیا رشتہ ہے حضور کے ساتھ؟ رسول اللہ کے چچا ہیں، چچا ہیں، عم محترم ہیں، اور ایک اور رشتہ بھی ہے کہ یہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں۔ سب سے پہلے جس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے اس سے پہلے سیدنا حمزہ کو بھی چند سال بڑے تھے حضرت حمزہ۔ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا، یہ حضور سے 3 سال بڑے تھے۔ سیدنا حمزہ ذرا اور بڑے ہوں گے، 4 سال ہوں گے، 5 سال ہوں گے۔ تو رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، اور ایک تیسرا رشتہ بھی ہے، وہ یہ کہ دونوں آپس میں ہمزلف تھے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ، 2 بہنیں ان دونوں کے نکاح میں تھیں، بلکہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 2 بہنیں یکے بعد دیگرے آئیں، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ بنت حارث، اور سیدنا حمزہ کے نکاح میں تھی حضرت سلمہ بنت عمیس، یعنی ماں ایک تھی، سب کی باپ جدا جدا تھے۔ بلکہ حضرت عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھتیجا بھی آپس میں، اور ہمزلف بھی ہیں۔ حضرت لبابۃ الکبریٰ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں، چچی بھی ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں۔ خیر یہ باتیں بھی آپ ہم سے ہی سنیں گے، پوچھ لیں تجربہ کر کے اپنے مساجد کے اماموں سے، انشاءاللہ جلدی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو وہاں سیدنا حمزہ کے مقبرے پر جب پہنچے، تھوڑی دیر میں اس صاحب نے کہا سارے کے سارے ایک لائن پر ہو جاؤ۔ میں سوچا پتہ نہیں کون سی وحی نازل ہوئی اس پر، ہم سب کو ایک سائڈ پر کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی 2-4 آدمی تھے، تو وہاں واز کہنے لگے، تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں بھی خاموش ہو سنتا رہا کہ کیا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ پہلی جہالت تو یہ تھی کہ سیدنا حمزہ کہیں کسی جگہ کے گورنر نہیں ہے، ان کو امیر حمزہ لکھنا ہی غلط ہے۔ یہ ایک فرضی داستان ہے، امیر حمزہ۔ بازار میں چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں، گل بکاولی اور امیر حمزہ۔
یہ سیدنا حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ امیر حمزہ نہیں، ان کو حضرت حمزہ کہہ سکتے ہیں، سیدنا حمزہ کہہ سکتے ہیں، امیر حمزہ نہیں، وہ کسی جگہ کے امیر نہیں رہے۔ لیکن وہ چونکہ سنی سنائی باتیں تھیں اس کے پاس، وہ سمجھتا تھا جو پاکستان سے آیا جس کو سلوار و قمیض پہنی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ کہتے یہ یہاں جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے، اور یہاں ایک عورت تھی اس کا نام مشرقین کے ہندا تھی، انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا۔ یہاں تک جب پہنچا تو میں نے کہا مولانا بس کریں آپ، مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بس سن لیا میں نے، چلتے ہیں۔ گاڑی کی طرف چلتے ہوئے میں نے پوچھا آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ کہتے میں بہرحال پنجاب، بستی پنجاب کا ایک بڑے مدرسے کا نام لیا۔ میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ بخاری کا نام سن کر تو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بخاری میں سیدنا حمزہ کے شہادت کا تذکرہ ہے، اس کو یاد بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اس میں اس خاتون جس کا نام آپ نے اس کا ہے تذکرہ کہ انہوں نے کلیجہ چبایا؟ مجھے یقین لگا آپ نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ میں نے کون سا آپریشن کیا؟ اللہ کا بندے، میں تو بات پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ خیر اتنے میں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مولانا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ سب سنی سنائی ہیں، وہ علمی اور تحقیقی باتیں نہیں، کہاں سے سنی آپ نے، کہاں پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں بس بزرگوں سے سنی ہیں۔ میں نے کہا یہ جو بزرگوں سے سنی ہیں یہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں، جو آدمی مولوی ہو وہ یہ کہ بزرگوں سے سنی ہے، وہ کتاب کیوں نہیں دیکھتا؟ تو یہ میں نے آپ سے ایک نمونہ بیان کر دیا کہ یہاں جتنے جبہ و دستار والے بڑے بڑے فارغ ہیں وہ سب فارغ ہی ہوتے ہیں، علم سے بھی فارغ، عقل سے بھی فارغ، معلومات سے بھی فارغ۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر وغیرہ ذالک یہ سارے مہینے ہر بچے کو بھی یاد ہیں، بڑے کو بھی یاد ہیں، اور اپنی تمام تواریخ جتنی بھی ہیں انہیں کے حساب سے وہ یاد رکھتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، ذی الحج یہ نہیں یاد، الا ماشاء اللہ۔ جو پرانے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کو، کیونکہ ان میں کچھ علم تھا، لیکن پاکستان شریف میں آ کر کالجوں یونیورسٹیوں سے فاضل ہونے والے ایسا ہی ہیں جیسے کہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے۔ عقل نام کی کوئی چیز ان کو چھو کے بھی نہیں گزری، علم بھی نہیں۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے اوپر کبھی کوئی مسلط ہو جاتا، کبھی کوئی مسلط ہو جاتا۔ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، میں آپ کو اگر اس کی طرف چلے جاؤں گا سارا وقت گزر جائے گا، خدا کی قسم۔ میں جب سوچتا ہوں نا تو مجھے دلی رنج ہوتا ہے۔ میں لاہور شہر کا سب سے مرکزی، سب سے بڑا سکول، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا سکول، 18 سال میں نے وہاں پڑھایا، سینٹرل ماڈل سکول میں، اور الحمدللہ ایک ایک دن بڑے باوقار طریقے سے وہاں گزارا۔ ہر ہیڈ ماسٹر پرنسپل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے اور باوقار طریقے سے وہاں نکلا۔ قبل از وقت میں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہاں میں نے دیکھا، ٹیچروں کو بھی دیکھا اور طلباء کو بھی دیکھا۔ میں وہ کہانی سناؤں گا تو آپ کو دلی رنج پہنچے گا۔ اگر اتنا نامی گرامی سکول، اگر وہاں علم کی حالت یہ ہے تو یہ عام جو گمنام سکولوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ یہاں سے پڑھ کر پل کر جوان ہونے والے، سرکاری اداروں میں پہنچنے والے، اقتدار کے منصب پر پہنچنے والے، وہ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ ان کو خود ہی پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا جو پیغام تہنیت اسلامی تاریخوں کے حساب سے دوسرے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو مبارکباد کے پیغام بھیجا کریں، جنوری فروری کے ذریعے سے نہیں۔ اپنا ایک اسلامی تشخص جو ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ کوئی آدمی جہاں بھی کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے یا دفتر میں ملازم ہے، عدالتی کرسی پر ہے یا سیاسی کرسی پر، لیکن مسلمان سب سے پہلے، بعد میں سب کچھ ہے۔ اس کا عقیدہ اسلامی نظریہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے اور وہ کسی وقت دل و دماغ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔
میں گناہگار سا انسان ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے برملا بطور تحدیث نعمت کرتا ہوں، میں نے جب سے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تب سے اب تک ہر وقت میں نظریے کے ساتھ جیتا ہوں. کسی طرف دیکھتا ہوں تو میرا نظریہ میرے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تحریر پڑھتا ہوں تو میرا نظریہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اس کو کہیں دور کسی گوشہ گمنامی پھینک کر نہیں آتا. میں ملک سے باہر جاؤں، شہر کے اندر جاؤں، باہر جاؤں، کسی سے ملوں، کہیں بات کروں گی، الحمدللہ میرا نظریہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور یہی وہ ایک سوز ہے میرے دل کے اندر کہ ہر مسلمان کو میں اس بات کی تلقین کرتا ہوں، کم از کم ایک مسجد ایسی تو ہونی چاہیے کہ وہاں کا نمازی نظریے والا انسان ہو. آپ جہاں بھی کام کریں، ملازمت کرتے ہیں کسی کی، نظریے کو اپنے دل و دماغ سے الگ نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے نظریے کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا اتمام حجت ضرور کریں کہ یہ بات جو آپ کریں یہ خلاف حقیقت ہے، بات یوں نہیں یوں ہے. کوئی بات کہیں نہ کہیں منتقل تو ہو جائے گی انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ مطلب یہاں سنتے رہیں اور نیم خفتہ نیم بیدار، دوسری جگہ جائیں اور وہ غلط پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر آپ اپنے دل دماغ میں منفی قسم کے رجحانات پالنے لگ جائیں. تو میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے وضاحت اس لیے کر لی کہ اپنے پیغام تہانیت اور مبارکباد کے پیغام آپ اسلامی تاریخوں کے لحاظ سے رکھیں. ہمارا مقتدر طبقہ اگرچہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، ان کے ذہن میں دور دور بھی نہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی اقدار جو ہے پھلتے پھولتے رہیں، لیکن کم از کم پبلک پابند تو نہیں ان کے نظریات کے. آپ حضرات تو آزاد ہیں اس پہلو سے کہ اب اللہ کا دین، محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ تعلیمات، صحابہ کرام کا طور طریق اپنانے میں آپ آزاد ہیں. کوئی آپ پر جبر نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز. آج پاکستان میں قمری تاریخوں کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی 3 تاریخ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ. یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ کے ازلی فیصلوں کے ساتھ ہیں. سورہ توبہ کی وہ آیت میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. یہ قرآن میں ہے. ازل سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان 12 میں فرمایا قرآن کریم میں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں، یعنی ان کا ادب اور حرمت لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. ان میں کوئی منفی کام کرنا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، فتنہ فساد کرنا، معصیت گناہ کا کام کرنا، یہ انسان کے لیے انتہائی مضر نہیں بلکہ اضر ہے. وہ 4 مہینے حضور کے فرمان کے مطابق اس کی وضاحت، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب، اور اسلامی سال کا 11واں اور 12واں مہینہ، یعنی 3 آگے پیچھے آتے ہیں، 11، 12 اور پہلا مہینہ. ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 اکٹھے آتے ہیں، اور 7واں مہینہ رجب المرجب. ان کو ازل سے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے، ادب والے مہینے بنائے ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں لوگ جب اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ کرتے تھے، یہ مہینے جب پہنچتے تھے لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے. یعنی ان کفار کے دلوں کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت اور ادب تھا. جس طرح آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے بھی سنا ہوگا کہ عرب علاقوں کے اندر زیادہ تر قبائل آباد تھے، قبیلوں پر مشتمل آبادیاں تھیں، اور قبیلوں کے بالعموم آپس میں ٹھن جاتی تھی، لڑائی ہوتی تھی ذرا سی بات پر. لیکن جب وہ حرم شریف ان میں سے کوئی قبیلے کا آدمی ہوتا، اپنے دشمن کو دیکھ لیتا تو آنکھیں جھکا کر گزر جاتا، حرم کے ادب کی وجہ سے. جس طرح حرم کا ادب تھا اس طرح حرمت والے مہینوں کا بھی ادب تھا، ان کے اندر لڑائیاں بند کر دیتے تھے. یہ مختصر سی بات میں آپ کے سامنے عرض کی. بہرحال اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی آج 3 تاریخ ہے. یہاں یہ بات عرض کر دوں، آج میں جس عظیم انسان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں،
اس مہینے کی 1 تاریخ ان کا یوم شہادت ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والے انسان جن میں سب سے اونچے ہیں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام. پھر انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر ایک انسان ہے جس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر تیسرا انسان اس دھرتی پر وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باتیں جتنی میں کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں. ان باتوں کو ذہن سے بھلایا نہ کریں. یہ بہت محنت کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے میں تیار کر کے پیش کرتا ہوں. یہ سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ سارے باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کر آ کر میں آپ کے سامنے کچھ بولتا رہتا ہوں. اس لیے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ شار عام کی مسجد ہے. کسی وقت بھی کوئی پڑھا لکھا، نہایت پڑھا لکھا انسان بھی آ سکتا ہے، وہ اعتراض بھی کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے. تو میں اس سوال کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے. یہ عظیم انسان جس کا تذکرہ آپ ہم آج کرنے لگے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب میں 9ویں پشت میں جا کر ملتے تھے. نویں پشت میں 2 بھائی تھے. ایک کا نام مرہ تھا، دوسرے کا نام عدی تھا. مرہ کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی بنو ہاشم ہیں. اور عدی کی اولاد میں سے سیدنا فاروق اعظم ہیں، بنو عدی کہلاتے ہیں. یہ میں نے اشارات دیے ہیں تفصیلات کے لیے. آپ کو اگر مطالعے کا ذوق ہو، اور اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو مطالعے کا ذوق ہو، صحیح کتابیں پڑھنے کا ذوق ہو، تو انشاءاللہ میری باتوں کی تصدیق ہوتی جائے گی. یہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر کے اندر بڑے شدید، بڑے سخت غسیل، دلیر، بہادر اور سخت گیر قسم کے انسان گزرے. جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، اور جب اسلام لائے تو کفر کے بھی اتنے شدید دشمن رہے. ان سے پہلے 40 مرد اور 6 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں. نبوت کے 6 سال میں یہ مسلمان ہوئے. اسلام کی کہانی لمبی. ان سے پہلے ان کی ہمشیرہ، ان کا نام فاطمہ تھا. ان کے بہنوئی، ان کا نام سعید تھا. وہ سعید بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید. وہ مسلمان ہو چکے تھے. یہ گھر سے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. راستے میں کوئی نوجوان ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ خیر تو ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ ہم سارے قریش نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ محمد کو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا خیر، آپ کی جو مرضی، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی مسلمان ہو گئے؟ یہ بات سن کر غضبناک ہو گئے. کیا کہتے ہو تم؟ میری بہن اور میرا بہنوئی. ہم نے کہا جا کر دیکھ لو. اسی غصے میں بھرے ہوئے واپس اپنے گھر جاتے ہیں، دروازہ بند پایا. کان لگا کر سنا تو اندر حضرت خباب بن ارت ایک صحابی ہیں، ان کے بہنوئی کو اور ان کی بہن کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے. انہوں نے زور سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھلا. حضرت خباب تو کہیں کمرے میں چھپ گئے. جاتا ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کی ہمشیرہ آئیں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. ان کو بھی مارا اس قدر کہ لہو لہان ہو گئی. لیکن ایمان میں پختہ تھیں. انہوں نے بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
جو مرضی ہے کر لو، اسلام اب ہم سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اور یہاں تک جملہ کہا، بعض مورخین لکھا، فاروق اعظم کی بہن تھی، کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے پیا ہے، تو کفر میں اتنا سخت ہے تو میں اسلام میں آ کر کیوں کمزور ہوں؟ جو مرضی کر لو، یہ اب اسلام سے بغاوت منظور نہیں ہے۔ بہن کا یہ سخت جملہ جو ہے ان کا دل پر اثر کیا۔ حیرت کی بات ہے، کون سا نشہ انہوں نے پی لیا ہے، ایک دم طبیعت میں تبدیلی آئی، اور وہی گھڑی تھی اللہ کے ہاں قبولیت کی، کہ لاؤ وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے میں بھی دیکھوں۔ بہن نے کہا انکا رجسن، تو پلید ہے، مشرک پلید ہوتا ہے جب تک جا کر غسل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب نہیں دے سکتی۔ ایمان کی غیرت جب آتی ہے نا، ایمان میں بڑی طاقت ہے، خدا کی قسم۔ جب ایمان صحیح طریقے گھر کر جاتا ہے پھر نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ تشدد تو پہلے برداشت کر چکی تھی، اب ڈر کس بات کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور پھر قرآن کریم سامنے آئے، سورہ طٰہٰ، تفصیلات چھوڑتا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہاں تک جب پہنچے دل کی حالت بدل گئی تھی، بس کہنے لگے کہ مجھے بھی لے جاؤ، محمد کہاں ہوں گے؟ اتنے میں حضرت خباب اندر سے نکلے، کہنے لگے ابشر یا عمر، عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے نبی کو میں نے دعا کرتے سنا تھا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو تقویت پہنچا عمر بن خطاب سے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا قبول ہوگی تمہارے حق میں۔ چنانچہ تلوار اس طرح لٹکی ہوئی ہے لیکن تلوار اوپر کی طرف اس کا پھالا نہیں ہے، نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک صحابی حضرت ارقم کا گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سمیت وہاں تھے۔ یہ پہنچے، ان سے پہلے حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ بڑے دلیر انسان تھے۔ حضرت حمزہ بڑے دلیر انسان تھے۔ ایک بات میں کہتا ہوں، صحیح النسب ہاشمی جو ہوتا ہے نا، صحیح النسب ہاشمی، جعلی ہاشمی نہیں، کل تک سکھ تھا تو آج وہ سید صاحب بن گئے، کل ہندو تھا تو اب سید بن گیا، مراسی تھا تو پھر سید بن گیا، نہیں، جو صحیح النسب ہاشمی ہوگا وہ پکا مسلمان اہل سنت سے ہوگا، غیر سنی نہیں ہوگا۔ وہ صحیح النسب ہاشمی بڑا دلیر ہوگا، صحیح النسب ہاشمی بڑا خوبصورت ہوگا، صحیح النسب ہاشمی بڑا ڈیل ڈول والا ہوگا، اور صحیح النسب ہاشمی بڑا سخی اور فیاض ہوگا۔ یہ چند اوصاف صحیح النسب ہاشمی کی ہوتی ہیں۔ کسی نے اگر دیکھا ہوتا اللہ شاہ بخاری کو عدالتوں کے اندر متکبر ججوں کے سامنے ان کی گفتگو سنی ہو اور اس کو پڑھا ہو تو اس کو صحیح پتہ چلے گا کہ صحیح النسب ہاشمی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح النسب ہاشمیوں کی، جن کے سرخیل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو سیدنا حمزہ صحیح النسب ہاشمی تھے، دلیر سے۔ بعض نو مسلم صحابہ کرام ڈرنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے، دروازے کی درس سے دیکھا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، آنے دو، اگر اللہ کے نبی کی تعظیم باہر رکھی تو ہم آؤ بھگت کریں گے، نہیں تو میرے لیے اس کے لیے قتل کرنا آسان ہے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا نا، عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ آئے، دروازہ کھولا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے تہبند کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ عمر کیوں آئے ہو؟ نبی کی غیرت بھی اور نبی کی جرأت بھی سلام ہے ان پر۔ کہنے لگے آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن اب قتل ہو چکا ہوں۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وہاں بیٹھے کلمہ پڑھا لیا، کلمہ پڑھ لیا، نماز کا وقت آ گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کتابوں کے اندر، کہ جس حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اسی قسم کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے چند نفوس تھے، اتنا زور سے نعرہ لگایا کہ کہتے ہیں کہ پورے مکہ کی وادیوں میں وہ آواز پھیل گئی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی، اپنی بڑائی کا جذبہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت اور اتباع سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ نماز کا وقت آیا، ہاں درمیان میں ایک بات کہنا بھول گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو جبریل امین آئے۔ راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ لما اسلم عمر نزل جبریل علیہ السلام، عمر جب مسلمان ہوا تو جبریل امین آ گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ اللہ کے پاک پیغمبر عمر نے جس وقت کلمہ پڑھا ہے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ مقدس انسان ہے، زمین پر نہیں مقبول، نہیں آسمان والوں میں مقبول ہے۔ اور اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، نماز کی وہیں تیاری کرنے لگے تو حضور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ فرمایا یہیں پڑھیں گے، قریش ہمیں اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ فرمایا میرے مسلمان ہونے کو کچھ فائدہ ہے؟ پھر اب اللہ کی بات اللہ کے گھر میں ہوگی۔ حضرت عمر پھر آگے آگے تلوار لے کر چل رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مانگے اور حضرت عمر کے تیور دیکھ کر کفار و مشرکین جو ہیں پھر ان کو جرأت نہیں ہمارا راستہ روکنے کی، وہ دن اور اس کے بعد پھر آج کا دن ہم ہمیشہ اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھتے رہتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا میں اللہم ایّد الاسلام، اللہم اعز الدین، اے اللہ دین کو عزت دے، اسلام کو تقویت فرما۔ عمر بن خطاب کے ذریعے سے تقویت آئی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہو اس دن کے بعد کوئی ماں کا لال ہمارا راستہ نہیں روک سکا، ہم آگے ہی بڑھتے گئے، آگے ہی بڑھتے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ حضرت عمر جن کے بارے میں دنیا کفر کہ کسی بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ اسلام میں اگر دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا میں پھر اسلام ہی اسلام ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ میں نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے ایران کا جو بادشاہ تھا جو برسد اقتدار آیا تو وہاں کے جتنے مذہبی مجتہد وہ سارے کا سارے اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہماری یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے تعلیمی اداروں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں عمر کا نام نکال دیا جائے۔ اس نے کہا تمہارے جذبات اپنی جگہ صحیح لیکن عمر کا نام نکال دیں تو پیچھے اسلامی تاریخ بچتا کیا ہے؟ عمر وہ انسان ہے
جس دن مسلمان ہوا اس دن کے بعد پھر کوئی ماں کا لال ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کا راستہ روک سکتا کہیں سے بھی. اور یہ واحد صحابی ہیں جس دن انہوں نے ہجرت کی ہے، پہلے بیت اللہ میں جا کر طواف کیا، 7 چکر لگائے، اور مشرکین کی ٹولی جب صحن کعبہ کے اندر بیٹھی تو انہوں نے جا کر کہا سن لو، بعد میں نہ کہنا کہ عمر چھپ کر چلا گیا، آج میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض ہے، کوئی وہاں کا لال میرا راستہ روکنا چاہتا ہے تو مکہ کی وادی سے باہر نکل کر میرے ساتھ 2 ہاتھ کر لے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے پیچھے نہ جا سکا، کلم کل علانیہ، سب کو اعلان کر کے پھر ہجرت کی انہوں نے. اور طبیعت کے اندر غیرت ایمانی اس انداز تھی کہ جب بھی کوئی موقع ملا، کسی انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو رسول اللہ کو ناگوار گزرا، فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے حضور سے اجازت لیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس کی میں گردن اڑا دوں. اشداء علی الکفار، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ فتح کے آخری رکوع کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں بڑے دلیر، بڑے سخت ہیں، کفر سے دبنے والے، جھکنے والے، بکنے والے نہیں ہیں، سمجھوتا کرنے والے نہیں. لیکن اگلی ایک صفت اور بیان کی گئی ہے، غور سے سننا، جب قرآن کریم تلاوت کریں تو اس کو غور سے دیکھنا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ لفظ اپنے زبان سے پڑھیں تاکہ فرشتے نوٹ کر لیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ بولیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں. اللہ بے خبر ہیں یا باخبر ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ آپس میں لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ اللہ کو تو سب پتا تھا، تو پھر اللہ نے کیوں ایسی خلاف حقیقت بات کہہ دی کہ یہ آپس میں لڑنے والا نہیں بلکہ بڑے مہربان ہیں؟ قرآن کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا ساری دنیا کی تاریخ کی کتابوں پر جوتے مارنے کے لیے کافی ہے. جس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہیں آپس میں لڑتے تھے، اس پر لعنت بھیجیں لکھنے والے پر بھی، اس کتاب کو بھی جوتی کی نوک سے ٹھکرا دیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، آگ میں ڈال دیں، اللہ کو قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. صحابہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑے مہربان تھے. یہ اطلاع اللہ نے دی ہے، اللہ کسی سے ڈر کر دب کر نہیں فرما رہے. اللہ کا فرمان ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ یا دنیا کوئی اور انسان کسی کا لحاظ رکھ کے کوئی بات کہتا، اللہ تعالیٰ کسی کا لحاظ، یا آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو پھر اللہ نے کیوں فرما دیا کہ یہ رحماء بینہم؟ جس شخص نے بھی جو کتاب لکھی ہے اس کے ٹائٹل پر کتنا بڑا نام بھی کیوں نہ ہو، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، گو طالب علم ہوں لیکن الحمدللہ میں نے ساری کتابیں دیکھی ہیں، ان سب شخصیتوں کو میں جانتا ہوں. جس کتاب کے ٹائٹل جس کا نام بھی لکھا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں. صحابہ کی جوتیوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کے برابر یہ سارے کے سارے مورخین نہیں ہیں. بات وہ سچی ہے جو اللہ کے قرآن میں، بات وہ سچی ہے جو نبی کے فرمان میں صحیح سند سے آئی ہو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، نبی کی کسی صحیح حدیث میں نہیں لکھا کہ صحابہ آپس میں دشمن تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنے الزامات طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان کے بارے میں بدگوئی نہ کرنا، کوئی غلط لفظ ان کے بارے میں نہ نکالنا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ اپنے زبان پر نہ لانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے دوستو یہ حدیث لکھ لو اپنے دل پر، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرنے والا ہوگا اس خوش نصیب کو مجھ سے پیار ہے اس لیے میرے ساتھی پیارے لگتے ہیں. ومن ابغضہم
اور جو میرے ساتھیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اس بدنصیب کو مجھ سے بغض ہے اس لیے میرے ساتھیوں کے ساتھ بغض ہے۔ اب ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نبی کے پیارے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں یا نبی کے ناپسندیدہ لوگوں میں، نبی کے دشمنوں میں یا نبی کے پیاروں میں، نبی سے پیار کرنا ہے یا نبی سے دشمنی رکھنی ہے۔ پیار کرنا ہے تو صحابہ سے پیار کرنا ہوگا، دشمنی رکھنی ہے تو صحابہ سے دشمنی رکھو۔ اور یہ بات بھی سن لو، ایک موٹی سی عقل رکھنے والا انسان سمجھتا ہے ہمارے خاندان میں سے کسی کا کوئی قاتل ہو، ہمارے باپ ہمارے دادا پردادا کا کوئی قاتل ہو اور ہمیں معلوم ہو، یا اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہمیں معلوم ہو، ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے؟ سوچ کر بتائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بڑوں کا دشمن ہے، ہم کبھی بھی اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، کبھی اس کے ساتھ تعلقات۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں کا یہ دشمن ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، کاروبار ہو سکتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، مشہور عربی کا محاورہ ہے، محبت رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، بغض رکھو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے اس لیے میرا بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے نبی کے محبوبوں کا دشمن ہے اس لیے میرا بھی دشمن ہے۔ جن سے نبی کو پیار تھا ان کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ موٹی سی بات ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے کل جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہماری شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی، کسی اور نے نہیں کرنی۔ اور پھر المرء مع من احب، ایک عربی کا محاورہ ہے، آدمی کو وہی مقام ملے گا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے پیار کرتا ہے تو انہی صف میں شامل ہوگا، اللہ کے محبوبوں سے پیار کرتا ہے تو انہی کے زمرے میں شامل ہوگا۔ تو صحابہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے رضا کے پروانے دے دیے۔ کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہدایت والے ہیں۔ اولئک المتقون، یہ سارے تقوی والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکے ایمان والے قرار دیے تو ایمان والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ تو پھر یہ ایمان والے جس صف میں ہوں گے اس صف میں اسی کو جگہ ملے گی جو ان سے پیار کرنے والا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میری شروع کی باتوں کو ان بعد کی باتوں کے ساتھ ملائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ عقیدے اور نظریے سے کبھی اپنے دل دماغ کو خالی نہ رکھنا۔ جہاں جاؤ، جس سے بھی کاروبار کرو، جہاں بھی معاملات کرو، جس کی ملازمت بھی کرو، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، نبی کے صحابہ کی محبت سے خالی مت کرنا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں بغیر کسی محنت کے، ملازمت کے، بغیر کسی دکان اور کاروبار کے کھلایا پلایا، زندہ رکھا۔ وہ اس دنیا میں بھیج کر بھی ہمیں جب تک اس نے سانسیں دی ہیں وہ زندہ رکھے گا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہ رکھنی ہے، نہ ہم سے کاروبار کرنا۔ انسانی فطرت ہے، چند روز کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جس سے آپ کاروبار کریں گے مانوس ہو جائیں گے، اس کی محبت بھی آئے گی۔ جب بھی سامنے آئیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ جب کو محل سلام کا نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ کی محبت کو غالب رکھیں، اللہ کے نبی کی محبت کو غالب رکھیں۔ اور پھر نبی کے جو محبوب ہیں، جو نبی کے محبوب وہی اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اللہ جو اپنی کتاب کے اندر تعریفیں کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔
محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کا ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے کہنے پر یہ فرمایا، یا اللہ ان کے حق میں یہ کہہ دیں، معاذ اللہ سم معاذ اللہ، یہ کوئی بکاؤ قسم کا صحافی ہے کہ پیسے لیے، لفافہ لیے تو کسی کے حق میں لکھ دیا یا کسی کے خلاف لکھ دیا؟ وہ تو خالق کائنات ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے، وہ اس پر کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ ہر کام یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یفعل ما یرید، جو اس کا ارادہ ہے وہی کرتا ہے، کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرتا، کسی کے کہنے پر کچھ۔ اگر منشا الہی کسی کو ہلاک کرنے کا نہیں ہے تو نبی بھی کہے یا اللہ ان کو ہلاک کر دے تو اللہ اس کو ہلاک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں، اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور اس شہر کے رہنے والے ہیں جو شہر پڑھے لکھوں کا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، تمام حدیث کتابوں میں لکھا ہے، ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ حضور نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ۔ یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ ایک ایسا مسلمان تھا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، نام بھی نہایت خوبصورت، عبداللہ نام سے بڑا نام کوئی بھی نہیں دنیا میں۔ حضور کے فرمان کے مطابق پہلے نمبر کا نام دنیا میں عبداللہ ہے، دوسرے نمبر کا عبد الرحمن ہے، باقی نام اس کے بعد ہیں۔ نام بھی اتنا خوبصورت، مدینہ کا رہنے والا، 5 وقتہ نماز مسجد نبی میں پڑھتا، صحابہ کی صف میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا، اتنے شرف اس کو ملے۔ لیکن وہ کیسا مسلمان تھا؟ وہ ایسا ہی مسلمان تھا جیسے کہ آج کل آپ کو اپنے ملک کے اندر اونچی کرسیوں پر ملتے ہیں، اندر سے اسلام کا بغض، پیغمبر اسلام کے ساتھ نفرت۔ آپ کے ملک کا جو لبرل طبقہ ہے، جب وہ کہیں بھی ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی جنس کا ہے۔ عبداللہ بن ابی ایسا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ مانتا نہیں تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا لیکن رسول اللہ سے بغض بھی رکھتا تھا۔ مر گیا، موت تو آنی ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ مخلص مسلمان تھا۔ اس نے آ کر حضور کو اطلاع دی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری بات کو غور سے سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کا لحاظ رکھ کر، کلمے کا جو بول ہے اس کا لحاظ رکھ کر حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا کہ اپنے باپ کو بطور کفن پہنا دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے اپنی زبان مبارک سے، اپنا منہ مبارک، وہ زبان، وہ منہ جس میں اللہ کی وحی جاری ہوتی ہے، وہاں سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، اور سب صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جنازہ پڑھو۔ رسول اللہ آگے امام کے حیثیت سے کھڑے ہیں، پیچھے اجلہ صحابہ، ایک ایک صحابی ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار۔ یہی شخصیت حضرت فاروق اعظم جن کا نام میں لے رہا ہوں، وہ کھڑے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں آ کر، یا رسول اللہ آپ کو علم میں ہے یہ شخص کتنا دشمن تھا اسلام کا، کہاں کہاں اس نے اسلام کی دشمنی ظاہر کی، اور آپ پھر اس کی جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے منع کیا ہوتا تو میں نہ پڑھاتا، منع نہیں کیا۔ فاروق اعظم بڑے جلال والے تھے، لیکن نبی فیصلہ کر لیں تو پھر نبی کے سامنے کسی کے جلال نہیں چلتا، خاموش ہو گئے، گردن جھکا لی، اور پھر صفیں کھڑی ہوئیں،
صفوں میں کون لوگ تھے؟ آج اگر کسی مسلمان کی جنازہ پڑھانے میں ایک صحابی آ جائے کہیں سے بھی، ساری دنیا کہے گی اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ جہاں سینکڑوں صحابہ اکرام صفیں بنا کر کھڑے ہیں اور آگے جنازہ پڑھانے والے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضور نے جنازہ پڑھایا، وہی تکبیریں جو عام مسلمانوں کے لیے تھیں وہیں کہیں گئی، وہی دعائیں پڑھی گئیں، وہی ثنا پڑھی گئی، وہی درود پاک پڑھا گیا، وہی دعائے جنازہ پڑھی گئی، اور وہاں سے جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی میت کو اٹھا لیا گیا۔ اس موقع پر بے شمار منافقین، اسلام کا دشمن، یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج محمد اپنے مخالف کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف مواقع پر کیا کیا بولتا ہے، سامنے آ کر بڑا میٹھا ہے، پس پردہ بغض اگلتا ہے۔ وہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، مگر امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ کیا جو ان کے شایان شان تھا۔ اللہ نے چونکہ منع نہیں کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا لحاظ رکھا کہ میرے خلاف تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا، اور نبی کا انکار زبانی نہیں کرتا تھا، قرآن کا انکار نہیں کرتا تھا، کسی نئی نبوت کو نہیں مانتا تھا کہ مرزائیوں کی طرح، اسی کو نبی مانتا تھا، اسی قرآن کو مانتا، اسی اسلام کو مانتا تھا، لیکن دل میں بغض تھا۔ جنازہ جب پڑھا لیا گیا، میت اٹھا لی گئی، اللہ کی وحی آ گئی سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے میں 11ویں پارے میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے حبیب ان منافقوں میں سے جو مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پر جا کر دعا بھی نہیں کرنی۔ بس اس دن کے بعد رسول اللہ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، اس موقع پر جنازہ پڑھایا، کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا تھا۔ اللہ پہلے بھی منع کر سکتے تھے، اللہ پہلے بھی وحی بھیج کر منع کر سکتے تھے۔ اللہ کے ہاں بھی حکمت تھی، نبی کے ہاں بھی حکمت تھی، جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس موقع پر وہ جو انتظار کر تماشا دیکھ رہا، 4000 آدمی مسلمان ہوئے رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر کہ محمد اتنے بڑے اخلاق والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے بدترین دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ تھی منشا الہی، وہ تھی منشا پیغمبر۔ اللہ پہلے بھی وہی بھیج کر یہ سارا کچھ کر سکتے تھے، نبی کو روک سکتے تھے، اللہ نے نہیں روکا۔ لیکن یہ بتائیں کہ حضور کا جنازہ پڑھانا، اللہم اغفر لحینا و میتنا فرمانا، عبداللہ بن ابی کو سود مند ثابت ہوا؟ نہیں ہوا۔ حضور نے پوری چاہت سے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی معاذ اللہ، یا دل میں کچھ اور تھا؟ نبی کے دل میں دو باتیں نہیں ہوتی، ظاہر میں کچھ اور ہو، اندر کچھ اور ہو۔ نبی ظاہر میں بھی پاک، اندر سے بھی پاک ہیں۔ نبی نے دل سے چاہا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن بخشنا یا نہ بخشنا کس کی مرضی ہے؟ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ تو جب مرضی اللہ کی چلتی ہے تو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو اس کے مطلب ایک صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھا، صحابہ کو آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جس تاریخ میں لکھا ہے وہ جھوٹ ہے، کذاب نے لکھا ہے، اللہ کی لعنتیں ہیں ایسے لوگ پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیاطین سے حفاظت، مفتی محمد عاشق الہی صاحب بلند، شہری مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے، آپ حضرات کو پاس سے مل جائے گی۔